ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ ایک بہت مہربان بادشاہ رہتا تھا. اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا سا محل بنوایا تھا، لیکن اس کے محل کی ایک بڑی ہی انوکھی خاصیت تھی. اس میں صرف 1 یا 2 دروازے نہیں تھے، بلکہ اس میں 40 دروازے تھے. اس کا یہ 40 دروازے بنانے کا فیصلہ ایک بہت ہی نیک اور اچھے مقصد کے لیے تھا. اصل میں اس محل کے ہر دروازے سے ضرورت مند لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا. تو ہر صبح بادشاہ اپنے باورچیوں کو مزیدار کھانے بنانے کا حکم دیتا تھا، اور یہ کھانے صرف بادشاہ اور اس کے خاندان کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سلطنت میں سب ضرورت مندوں کے لیے بھی ہوتے تھے. بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے کبھی بھی، اور اس کی مہربانی کی وجہ سے ہمیشہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور کبھی بھی کم نہیں پڑتا تھا. رزق میں بہت برکت تھی. عام طور پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ دن کے وقت کھانا لے لیتے تھے، لیکن ایک رات تو کچھ عجیب ہی ہوا. جب محل کے سب لوگ سو رہے تھے تو ایک بھولا سا مسافر سلطنت میں داخل ہوا. وہ بہت بھوکا اور تھکا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس جو بھی کھانا اور پانی تھا اب کچھ بھی نہیں بچا تھا. اب یہ بوڑھا آدمی بادشاہ کی بے انتہا سخاوت کے بارے میں سن چکا تھا، تو یہ محل کی طرف اس امید سے بڑھا کہ یہاں سے کچھ کھانا ہی مل جائے گا. رات تو بہت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے محل کے ایک دروازے پہ جا کے گھنٹی بجا دی. پہلے تو کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے پھر ذرا زور سے گھنٹی بجائی. اس بار بادشاہ کا ایک ملازم آیا اور اس نے دروازہ کھولا. ملازم کو آ رہا تھا غصہ، کیونکہ اس کی نیند تو خراب ہو گئی تھی. اس نے تھکے ہوئے مسافر کو کھانا مانگتے ہوئے دیکھا اور غصے میں بولا، یہاں کوئی کھانا وانا نہیں ہے، چلے جاؤ. تو بوڑھے آدمی نے سمجھا کہ کھانا شاید ختم ہو گیا ہے، تو اس نے کہا، بھائی پانی ہی دے دو. تو ملازم بہت ہی زیادہ چڑھا ہوا تھا. اس نے غصے میں کہا، یہاں پانی بھی نہیں ہے، اور پھر اس نے یہ کہہ کے جلدی سے دروازہ بند کر دیا. تو بیچارہ بھوکا مسافر باہر کھڑا رہ گیا. اس نے بادشاہ کی سخاوت کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن یہاں پر تو پانی بھی نہیں ملا تھا اسے. خیر، پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کچھ کہا اور مایوس ہو کر چلا گیا. اگلی صبح بادشاہ اٹھا اور اپنے باورچیوں سے کہا کہ وہ روز کی طرح کھانا تیار کریں تاکہ سب کو مل جائے. کچھ ہی گھنٹوں بعد باورچی دوڑتے ہوئے آئے بادشاہ کے پاس اور ایک بہت بری خبر سنائی. انہوں نے کہا کہ کھانا تو بالکل بھی کافی نہیں ہے. سلطنت کے لوگوں کے لیے تو کیا، آج تو محل والوں کے لیے بھی کھانا کافی نہیں پڑے گا، اور باورچی خانے میں کھانا پکانے کی کوئی اجزا نہیں ہے کہ اور کھانا بن سکے. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے اپنے ساتھیوں اور ملازموں کو بلایا اور کہا کہ بھئی ہمیشہ تو ہمارے پاس بہت کھانا ہوتا ہے، آج کیا مختلف ہوا ہے؟ تو پہلے تو کوئی کچھ نہیں بولا. پھر بادشاہ نے نرمی سے پوچھا کہ کل کچھ انوکھا ہوا تھا کیا؟ سب چپ چاپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. پھر ایک ملازم سر جھکا کے آگے آیا. اس نے چپکے سے بادشاہ کو بتایا کہ پچھلی رات کیا ہوا تھا، کہ ایک بھوکا مسافر آیا تھا، وہ اس سے ملا بھی تھا، لیکن اس کو بنا کھانا اور پانی دیے اس نے واپس کر دیا تھا. بادشاہ نے غور سے سنا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے. اس نے سب کو مخاطب کیا اور سمجھایا کہ جب ہم نے ایک ضرورت مند شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو ہم نے اپنے رزق اور کھانے میں برکت کھو دی ہے. ہمیں اس مسافر کو فوری ڈھونڈنا ہوگا. تو بادشاہ اور اس کے ساتھی مسافر کو ڈھونڈنے نکلے. دن ختم ہونے سے پہلے آخر کار انہیں وہ مسافر مل گیا. بادشاہ نے اس سے فوراً معافی مانگی
اور اسے واپس محل لے آیا۔ محل میں اس نے مسافر کو اپنی خاص کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی اور اسے بادشاہوں والی دعوت پیش کی۔ مسافر بادشاہ کی مہربانی سے بہت متاثر ہوا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر دعا بھی کی کہ بادشاہ سلامت کے محل میں برکت واپس آ جائے۔ اگلے دن باورچی اٹھے اور باورچی خانے میں گئے تو وہ تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ باورچی خانہ تو کھانا پکانے کی اجزاء سے بھرا ہوا تھا اور اب سب محل والوں اور سب ضرورت مندوں کے لیے کھانا بنانے کی خوب اجزاء موجود تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ رزق میں برکت واپس آ گئی ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ کے ملازموں نے کبھی بھی کسی شخص کو محل سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے میں کتنی اچھائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میری سب سے پسندیدہ کہانی ہے، کیونکہ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی اپنی نعمتوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری نعمتوں میں برکت عطا کرتا ہے اور ان میں اضافہ کرتا ہے۔